آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو شاید ہر کوئی کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتا ہے، ہماری زندگی پر ہمارا کتنا اختیار ہے؟ کیا سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے یا ہم اپنی تقدیر کے معمار خود ہیں؟ یہ سوال صرف فلسفیوں کا نہیں بلکہ ہم سب کا ہے کہ کیا ہم بس حالات کے دھارے پر بہتے چلے جا رہے ہیں یا ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی پتوار ہے جس سے ہم اپنی منزل کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم اسی سوال کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم بات شروع کریں گے نفسیاتی نظریات سے، پھر دیکھیں گے کہ کامیاب لوگ اس سوچ کو عملی زندگی میں کیسے لاتے ہیں، اور آخر میں ہم اس کے روحانی پہلو پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں نفسیات کی دنیا سے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سائنس ہمارے اختیار کے احساس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو 1954 میں ایک ماہر نفسیات تھے جے بی روٹر، انہوں نے ایک بہت دلچسپ نظریہ پیش کیا جسے لوکس آف کنٹرول کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کیا؟ آسان لفظوں میں یہ اس بات کا پیمانہ ہے کہ کوئی انسان کتنا یقین رکھتا ہے کہ اس کی زندگی کے نتیجے اس کے اپنے کنٹرول میں ہیں یا پھر کسی بیرونی طاقت، قسمت یا حالات کے ہاتھ میں ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے دو بڑے طریقے ہیں۔ ایک طرف ہیں وہ لوگ جن کا انٹرنل لوکس آف کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ لوگ سوچتے ہیں بھائی میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے، اگر امتحان میں پاس ہو گئے تو یہ ان کی محنت تھی۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کا ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول ہوتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ میری زندگی تو باہر کی طاقتیں چلا رہی ہیں، اگر امتحان میں فیل ہو گئے تو قصور استاد کا تھا یا قسمت ہی خراب تھی۔ اچھا، یہ تو ہو گئی تھیوری، لیکن اصل زندگی میں یہ چیز کیسی دکھتی ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ کامیاب لوگوں کی سوچ میں یہ کیسے جھلکتی ہے۔ اکثر جو بہت کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں خاص ذہنیت پائی جاتی ہے جسے ہم تقدیر بنانے والی ذہنیت کہہ سکتے ہیں۔ یہ بالکل اسی اندرونی لوکس آف کنٹرول کی عملی شکل ہے، یعنی یہ پکا یقین کہ انسان اپنے فیصلوں سے، اپنے کاموں سے اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہے، اور یہ لوگ مشکلات کو رکاوٹ نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا ایک موقع سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات بہت اہم ہے، جیسا کہ یہاں لکھا ہے، کامیابی عزم، ارادے اور ناکام ہو کر دوبارہ اٹھنے کی خواہش پر مبنی ہے۔ یعنی بات یہ نہیں کہ انسان کبھی گرے گا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہر بار گرنے کے بعد وہ اسے ایک سبق سمجھتا ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے۔ اور تاریخ میں ایسی کہانیاں بھری پڑی ہیں۔ ذرا سوچیں، سٹیو جابز، انہیں اپنی ہی بنائی ہوئی کمپنی ایپل سے نکال دیا گیا تھا، لیکن وہ واپس آئے۔ جے کے رولنگ کی ہیری پوٹر کو 12 پبلشرز نے چھاپنے سے انکار کر دیا تھا۔ والٹ ڈزنی کی پہلی کمپنی دیوالیہ ہو گئی تھی، اور ملالہ یوسفزئی کو دیکھیں، جان لیوا دھمکیوں کے باوجود تعلیم کے لیے آواز اٹھاتی رہیں۔ ان سب میں ایک بات مشترک تھی، ان کا یقین کہ ان کے اعمال حالات سے زیادہ طاقتور ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سوچ کو، اس طاقتور ذہنیت کو صرف خیالوں تک نہ رکھا جائے بلکہ اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے۔ چلیں کچھ ایسے طریقوں پر بات کرتے ہیں جن سے اس اختیار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایک بہت ہی زبردست ٹیکنیک ہے ویژولائزیشن، یعنی کسی چیز کا تصور کرنا۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے آؤٹ کم ویژولائزیشن، اس میں صرف منزل کو دیکھا جاتا ہے، حتمی نتیجے کو۔ یہ ہمیں حوصلہ اور تحریک دیتا ہے۔ دوسری طرف ہے پروسیس ویژولائزیشن، جس میں منزل تک پہنچنے کے ہر ایک قدم کا تصور کیا جاتا ہے۔ اس سے پریشانی کم ہوتی ہے اور اعتماد بڑھتا ہے۔ اور دنیا کے جو ٹاپ ایتھلیٹس ہیں، جو بہترین پرفارمرز ہیں، وہ ایک خاص طریقہ استعمال کرتے ہیں جسے کہتے ہیں مینٹل ریہرسل۔ اس کے 3 بہت آسان قدم ہیں۔ پہلا، خود کو ایک فلم کے پردے پر دیکھیں، بالکل پرفیکٹ طریقے سے کام کرتے ہوئے۔ دوسرا، اب اس فلم میں خود کود جائیں، اداکار بن جائیں اور کامیابی کو اپنی آنکھوں سے محسوس کریں۔ اور تیسرا، اس کامیابی کے احساس کو اپنے اندر، اپنے جسم کے ہر حصے میں جذب کر لیں۔ اس کے علاوہ اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے یہ 5 عادتیں اپنانا بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلی، اپنے مستقبل کی ذمہ داری خود لیں۔ دوسری، گروتھ مائنڈ سیٹ اپنائیں، یعنی یہ مانیں کہ قابلیت محنت سے بڑھائی جا سکتی ہے۔ تیسری، اپنے لیے ایک واضح حکمت عملی اور ویژن بنائیں۔ چوتھی، صرف سب سے اہم کاموں پر توجہ دیں۔ اور پانچویں، دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا سیکھیں۔ اچھا، اب تک ہم نے نفسیات اور عملی طریقوں کی بات کی۔ اب ذرا اس موضوع کے روحانی پہلو کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کے بڑے مذاہب میں تقدیر اور ذاتی اختیار کا ایک بہت گہرا اور دلچسپ تصور پایا جاتا ہے، جسے ہم غیر جانبداری سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی نقطہ نظر کی بات کریں تو تقدیر کے تصور میں 2 قسمیں ملتی ہیں۔ ایک ہے تقدیر مبرم، جو حتمی ہے، اٹل ہے، اور دوسری ہے تقدیر معلق، جو کچھ شرائط سے جڑی ہے اور جس کے نتائج دعا اور اچھے اعمال جیسے اسباب سے بدل سکتے ہیں۔ اور یہ حدیث اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دعا کے سوا کوئی چیز خدائی فیصلے کو رد نہیں کرتی۔ یعنی اس فریم ورک میں دعا کو ہی ایک ایسا عمل مانا گیا ہے جو مشروط تقدیر کے نتائج پر اثر ڈالنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔
یہاں بھی عمل کی اہمیت بالکل واضح ہے۔ اسی طرح ایک مسیحی نقطہ نظر سے بھی یہ قول اسی خیال کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے دیے گئے وسائل جیسے اس کی روح، ہمارا عزم اور ہماری سوچ، ان کو استعمال کر کے کسی بھی مسئلے سے نمٹا جا سکتا ہے۔ یہاں بھی ذاتی ارادے اور عمل پر بہت زور ہے۔ تو نفسیات، کامیاب لوگوں کی سوچ اور پھر روحانی نظریات، ان سب میں ایک بات مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے اختیار پر یقین۔ یہ یقین کہ ہمارے اعمال، ہمارے فیصلے، ہماری کوششیں، یہ سب اہمیت رکھتے ہیں، اور یہی یقین تبدیلی لانے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو آخر میں یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کی کون سی کہانی جینا چاہتے ہیں؟ وہ کہانی جس میں ہم حالات کے قیدی ہیں، یا وہ کہانی جس میں ہم اپنی تقدیر کے مصنف خود ہیں؟